بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ چکے ہیں سچی خوشی۔ آج ہم اس سبق کی ایکسرسائز کو کریں گے، تو آئیے مشق کو دیکھتے ہیں۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے ہم اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ جی بچوں، یہاں پہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے جوابات بتانے ہیں۔ آئیے تو سوال نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، سیلاب کہاں آیا تھا؟ جی بچوں، سیلاب کہاں آیا تھا؟ اس کا جواب ہے، سیلاب مظفر گڑھ کے پاس ایک گاؤں میں آیا تھا۔ کہاں آیا تھا؟ مظفر گڑھ کے پاس ایک گاؤں میں آیا تھا۔ سوال نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، امی سیلاب زدہ لوگوں کی کیسے مدد کر رہی تھیں؟ جی بچوں، دیبا کی امی سیلاب زدہ لوگوں کی کیسے مدد کر رہی تھیں؟ اس کا جواب ہے، امی سیلاب زدہ لوگوں کو کھانے کا سامان اور کپڑے دے کر مدد کر رہی تھیں۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، دیبا نے کیمپ میں کیا دیکھا؟ جی بچوں، تو دیبا نے کیمپ میں کیا دیکھا تھا؟ اس کا جواب ہے، دیبا نے کیمپ میں ایک بچی دیکھی جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ جواب کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیبا نے کیمپ میں ایک بچی دیکھی جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ جی بچوں، اگلا سوال ہے ہمارا، سوال نمبر 4، دیبا نے سارا کی کیسے مدد کی؟ جی بچوں، تو دیبا نے سارا کی کیسے مدد کی تھی؟ اس کا جواب ہے، دیبا نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر سارا کو دے دیے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، دیبا کہاں رہتی تھی؟ جی پیارے بچوں، تو دیبا کہاں رہتی تھی؟ اس کا جواب ہے، دیبا مظفر گڑھ میں رہتی تھی۔ جی بچوں، اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ دیبا کی امی کیمپ میں کیوں جا رہی تھی؟ دیبا کی امی کیمپ میں کیوں جا رہی تھیں؟ اس کا جواب ہے، دیبا کی امی کیمپ میں کھانے کا سامان اور کپڑے دینے جا رہی تھیں۔ اب اگلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، دیبا نے تھیلے میں کیا ڈالا؟ جی بچوں، دیبا نے تھیلے میں کیا ڈالا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے، دیبا نے تھیلے میں کچھ کتابیں اور کھلونے ڈالے۔ جی بچوں، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ دیبا نے تھیلے میں کچھ کتابیں اور کھلونے ڈالے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، دیبا نے اپنے جوتے سارا کو کیوں دے دیے؟ جی بچوں، دیبا نے اپنے جوتے سارا کو کیوں دیے تھے؟ جی بچوں، تو اس سوال کا کیا جواب ہے؟ دیبا کے پاس اپنا گھر تھا اور بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن سارا کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے دیبا نے اپنے جوتے سارا کو دے دیے۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات۔ اب ہم اگلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں ہم جملے بنائیں گے۔ یہاں پہ بچوں ایک کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں اور اگلے کالم میں ہم انہی الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ آئیے تو الفاظ جملوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارا گاؤں۔ گاؤں کا جملہ بنائیں گے۔ مظفر گڑھ کے پاس ایک گاؤں میں سیلاب آیا تھا۔ جی بچوں، گاؤں کا جملہ کیا ہے؟ مظفر گڑھ کے پاس ایک گاؤں میں سیلاب آیا تھا۔ جی بچوں، تو اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ موجود۔ موجود کا جملہ بنائیں گے، میرے گھر میں ایک بلی موجود ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس خریدے۔ خریدے کا جملہ بنائیں گے، دیبا نے نئے جوتے خریدے۔ اس سے آگے ہے سوچ۔ سوچ کا جملہ بنائیں گے، ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ جی بچوں، اس سے اگلا لفظ کیا ہے؟ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس نعمت۔ نعمت کا جملہ بنائیں گے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے الفاظ جملے۔ مشق ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔